بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر راٹھور، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈن کریٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو کافی بینیفٹس دے گی۔ آج میں ہیلتھ پلے لسٹ کی یہ پہلی ویڈیو آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی آپ کو دوں گا کہ ہیلتھ پلے لسٹ میں جتنی بھی میری ویڈیوز ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو ایلوپیتھکس میڈیسن کے بارے میں بھی آگاہی دیں گی، اور میری اس ہیلتھ پلے لسٹ میں تمام ویڈیوز آپ کو ایلوپیتھک دوائیوں کے نام، ان کا استعمال، آپ کی بیماریوں کی پہچان، تشخیص و علاج، جڑی بوٹیوں سے علاج، گھریلو اشیاء اور غذا سے علاج جیسے علم سے روشناس کریں گی۔ یہ ویڈیوز آپ کو ہر بیماری میں کام آنے والی ہیں۔ ان ویڈیوز سے مجھے امید ہے جو لوگ ان کو پراپر دیکھیں گے وہ انشاءاللہ اناڑیوں سے طبیب اور طبیبوں سے کامل طبیب بنیں گے، اور وہ حکیموں کی فیس اور پنساریوں اور ڈاکٹروں کی لوٹ مار سے انشاءاللہ بچیں گے۔ تو آج میں آپ کو اس پلے لسٹ کی پہلی ویڈیو میں گھریلو اشیاء کے فوائد کے بارے میں کچھ آگاہی دوں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم پھٹکڑی کے خواص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پھٹکڑی کے مختلف زبانوں میں ان کے نام کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے خواص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے خواص کیا ہیں اور یہ آپ کو کس طرح کام آنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی ہیلتھ پر اور ہر قسم کی جس میں آن لائن ارننگ، ہیلتھ، فوڈ، کوکنگ اور گھریلو ٹوٹکے، ٹپس اینڈ ٹرکس جیسی ویڈیو پرووائڈ کرتا ہوں۔ لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اس پہ اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب پھٹکڑی کے خواص، پھٹکڑی ہے کیا، آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ پھٹکڑی نمک کی کنیوں جیسی ایک شے ہے۔ یہ ایک قدرتی کیمیکل ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے زمینوں سے، اور عوام کی فائدے کے لیے اس کو دنیا میں یہ چیز ایجاد کر رکھی ہے، دے دی ہے۔ اب اس کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ پھٹکڑی ہے نمک کی طرح کی، اس طرح کی ہوتی ہیں اس کی کنیاں، ڈلیاں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مصری بھی جو حکمت میں استعمال ہوتی ہے وہ اور اس کی شکل ملتی جلتی ہے، لیکن وہ میٹھی ہوتی ہے اور یہ کھٹاس والی ہوتی ہے۔ تو یہ مصری جو ہے اس طرح کی آپ کو ملے گی۔ بعض اوقات مصری خورد بھی پیسی ہوئی اور جلائی ہوئی مصری بھی، اس کا پاؤڈر بھی آپ کو ملے گا۔ اب اس کے کیا خواص ہیں، اس کے کیا نام ہیں، ان کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ اس کا مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے کہ اردو میں اس کو پھٹکڑی کہتے ہیں، ہندی میں بھی پھٹکڑی، گجراتی میں بھی پھٹکڑی، فارسی میں زاق زمہ، عربی میں زاج شب یمانی، اور مرہٹی زبان میں ترئی پھکی۔ دو اس کے نام مشہور ہیں، ترئی اور پھٹکی۔ سنسکرت میں اس کو سیٹھی، اور بنگلہ زبان میں اس کو پھٹپھڑی اور پھٹکری بھی کہتے ہیں، پھٹکری۔
سندھی میں اس کو پٹکی، لاطینی اور انگلش زبان میں اس کو کہتے ہیں ایلومینیم سلفیٹ یا ایلم۔ تو اب اس کے مزید خواص کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی اقسام کتنی قسم کی ہیں۔ پھٹکڑی ایک عام، سستی اور ہر جگہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی دستیاب ہے۔ رنگ، شکل، ذائقے اور اس کی قوام کی روح سے پھٹکڑی کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر جو دوا میں مستعمل ہوتی ہے اس میں اول درجہ بلوری یا شیشہ پھٹکڑی اور دوم سرخ پھٹکڑی ہے۔ یعنی اس میں بلیک بھی آ سکتی ہیں اور کلرز بھی یعنی مکس آ سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے کلیئر جو آپ کو شیشے کی طرح نظر آئے گی وہ سب سے اچھی ہوگی یا ہلکی سرخی مائل۔ اس کی صفات جو ہیں، پھٹکڑی کی بے حد شفاف مسلسی حیثیت، پہلو قسم کی کلمیں ہوتی ہیں، ڈلیاں یا کلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ قدرے شیریں اور کسیلا ہوتا ہے، یعنی کھٹاس سی ہوتی ہے اس میں۔ مشاہدہ جدید اس کا کیا ہے کہ پھٹکڑی ایلومینیم اور تیزاب گندھک سے مرکب ہے، گویا کہ ایلومینیم اور پھٹکڑی ایک ہی چیز ہیں، جبکہ ایلومینیم بعض کیمیکل ملا کے بھی بنائی جاتی ہے، لیکن یہ قدرتی کیمیکل اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ مقام پیدائش یہ کہاں ملتی ہے، کس جگہ ہوتی ہے، کس علاقے سے ملتی ہے؟ دراصل تو پھٹکڑی کانوں سے دستیاب ہوا کرتی تھی، مگر بعد میں لوگ چند معدنی اشیاء سے بنانے لگ گئے ہیں، یعنی کیمیکل کے استعمال کر کے بھی اب بنانا شروع کر دیے۔ چنانچہ بحیرہ اور کالا باغ میں اس کے پاکستان کے علاقے بحیرہ اور کالا باغ میں اس کے بنانے کے کارخانے، اسی طرح اٹلی، فرانس، جرمنی کے اندر بھی اس کے کارخانے ہیں، انڈیا کے اندر بھی کافی کارخانے اس کے لگے ہوئے ہیں۔ طریقے تحلیل، یہ یعنی کس طرح تحلیل ہوتی ہے، کس چیز میں گل پگھل سکتی ہے، حل ہو سکتی ہے۔ ایک حصہ پھٹکڑی 10 حصہ سرد یعنی ٹھنڈے پانی میں اور ایک حصہ 3 حصہ گرم کھلتے ہوئے پانی میں، نیز ایک حصہ گلیسرین کے اندر حل ہو جاتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک یعنی گرم درجہ دوم اور خشک درجہ سوم پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کے مضرات بھی ہیں، کچھ پھیپھڑوں اور انتریوں کو نقصان دے سکتی ہے زیادہ استعمال کے طور پہ، اور اس کو دودھ، گھی اور اس طرح اگر زیادہ بار اگر استعمال کیا جاتا تو اس کے مضر اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے، یعنی اگر آپ اس کو پراپر جو آپ کو اس کی مقدار بتائی جائے گی، جس طرح استعمال بتایا جائے گا، تو یہ 1000 بیماریوں کو بھی کاٹتی ہے۔ اس کی مقدار جو ہے عام طور پر 1 رتی سے 5 رتی تک ایک آدمی کے لیے ہوتی ہے، مگر بعض مواقع پر ماشا سے 2 ماشا تک بھی استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر اس کو جو ہے بریاں کر کے استعمال، یعنی اس کو جلا کے سفوف بنتا ہے، اس کو گرم توے کے اوپر جب آپ رکھیں گے تو درمیانی آنچ کے اوپر اس کو گرم کرتے جائیں گے تو اس کو یہ پگھلتی ہوئی سفوف کی صورت میں، یہ آپ کو ایک فوم کی صورت میں بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور جب یہ بالکل پک جائے گی تو اس وقت بالکل یہ آپ کو ایک فوم، سخت فوم کی صورت میں نظر آئے گی، جو ہاتھ کی چٹکی اور 2 انگلیوں سے بھی پیسی جا سکتی ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں۔ اس کے استعمال انسانوں، جانوروں اور پودوں پر بھی کیے جاتے ہیں۔ مثلاً جانداروں کے اندر پیٹ کے اندر جو فضلہ ہے، رطوبتیں ہیں، ان کو خارج کرنے کے لیے، انسانوں کے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے، مرگی جیسی امراض کے لیے، اور اس طرح کے خارش، چنبل، ددر اور اس طرح کے فائدے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال فیشن، بیوٹی اور فیشن کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बहनों और बेटियों के जो हैं कुछ मसाइल होते हैं, जिल्द के मसाइल होते हैं, पेट के, मैदा के, और कुछ ज़नाना मसाइल भी होते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदा मंद होती है। यानी कि बाज़ लोग कहते हैं कि जिनके होंठ बढ़ चुके हैं, बड़े हैं, उनके होंठ को भी ये कम कर देती है। इस तरह जिल्द को निखारती है, जरियाँ और स्किन को टाइट करती है। और इसका इस्तेमाल अगर आप पौधों और फूलों के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। यानी फूलों के रंग जो हैं वो बिल्कुल डार्क किस तरह होते हैं उसके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अगर कोई एंटी फंगस प्रोसेस के लिए भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि पौधों के लिए, फूलों के लिए किस तरह इस्तेमाल होती है, तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में, हेल्थ प्लेलिस्ट में आप जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं कि फटकड़ी का फूलों के रंग निखारने के लिए, पौधों को ज़्यादा फूल उगाने के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। और ब्यूटी एंड फैशन टिप्स में भी आप जाके देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में कि फटकड़ी का इस्तेमाल ब्यूटी और फैशन टिप्स में किस तरह इस्तेमाल इसका किया जाता है। दीगर अलग अलग बीमारियां अब फटकड़ी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि उनका फ़ायदा और इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, किन किन बीमारियों पर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद बीमारियों के नाम बता देता हूँ और आपको इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीक ये बताऊंगा। हर बीमारी के लिए जो फटकड़ी का इस्तेमाल है, इसमें सार दर्द में फटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, दर्द शकीका में इस्तेमाल किया जाता है, नज़ला ज़ुकाम का इलाज फटकड़ी से किया जाता है, माल खोलिया है, वहम, इंसान को जब वहम होता है, दिमागी बीमारियां होती हैं, नसियान, सरसाम, इस तरह की बीमारियां, इनके इंग्लिश में भी आपको जो इस बीमारी पे मैं टॉपिक पे बनाऊंगा उसका इंग्लिश में नाम बताऊंगा और उसी बीमारी के बारे में फटकड़ी का इस्तेमाल या दीगर जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं उनका इस्तेमाल वहाँ पे बताऊंगा। इस तरह आँख की बीमारियाँ हैं, आँख का दुखना है, फली या जाला पड़ जाना, पानी वगैरह जाना, रोहे या ककरे वगैरह पड़ जाना, आँखों पर चोट लग जाना। इस तरह नाक की बीमारियों का इलाज भी है फटकड़ी से। नक्सीर का है, नाक से बदबू आना है। कान और दांत की बीमारियाँ, कान दर्द, दांतों में से खून आना, दांतों का रेजा रेजा हो जाना। इस तरह हलक की बीमारियाँ, खन्नाक, कौवा गिरना, हेनाजीर, सीने और फेफड़े की बीमारियाँ, खांसी, काली खांसी, दमा, और इसके अलावा जिगर, तिल्ली, मैदा, आंतों की बीमारियाँ, गुर्दे और मसाने की बीमारियों का इलाज फटकड़ी से किया जाता है। मैदे की बीमारियों का, बहार, जिल्द की बीमारियों, जोड़ों के इलाज, और मर्दों और औरतों की मखसूस बीमारियाँ, बच्चों की बीमारियाँ वगैरह भी इसी फटकड़ी से इंशाअल्लाह उनका इलाज मैं बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। अब मैं रोज़ाना आपके लिए 1-2 वीडियोज़ तिब पे, हिकमत पे, हेल्थ पे और एलोपैथिक जो मेडिसिन है उनके बारे में भी आप इस्तेमाल बताऊंगा कि कौन सी बीमारी अगर आपको हो उसकी अलामात क्या हैं और एलोपैथिक जड़ी बूटियों वगैरह से उनका इलाज किस तरह किया जाता है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।